اللہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، جناب پرنسپل صاحب اور فیکلٹی ممبرس، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 ہفتے قبل رب ہمارا کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کئی اینگل سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا پالنے والا بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی حیثیت کو قرآن مجید میں انٹروڈیوس کیا ہے، یہ ہمارا اصل موضوع تھا۔ وہ کیا ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات تو مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے، لیکن رب وہ کہتے تھے اپنے آقاؤں کو، سرداروں کو۔ غلام کے لیے عربی زبان کا لفظ عبد ہے اور غلام کے مالک کے لیے عربی زبان کا لفظ رب ہے۔ قرآن مجید میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا، وہ تعارف یہ تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ وہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی شانیں ہیں، کئی حیثیتیں ہیں۔ کسی بھی اینگل سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ نظر آتے ہیں۔ کوئی ان جیسا انسان نہ رحمت میں نظر آتا ہے، نہ ایڈمنسٹریشن میں نظر آتا ہے، نہ فوج کی کمانڈ میں نظر آتا ہے، نہ استاد نظر آتا ہے، نہ باپ نظر آتا ہے، نہ شوہر نظر آتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصل حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کروایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں آپ سے سوال کرتا اسلام کو ایک لفظ میں کیسے بیان کیا جائے تو شاید آپ میں سے اکثر جواب دیتے کہ اسلام دین توحید ہے۔ حالانکہ آپ غور کیجئے کہ ہمارے کلمے کے تو 2 جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، ہمارے کلمے کا ایک جز ہے، اور ہمارے کلمے کا دوسرا اور لازمی جز محمد رسول اللہ ہے، جس کے معنی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 7-8 سال پرانی بات ہے، میرا نواسا پریپ میں پڑھتا تھا اور اس کا دینیات کا امتحان تھا، اگلے روز وہ زبانی امتحان ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی نانی میری بیوی اس کو تیاری کروا رہی تھی وائوے کی۔ تو میں باتھ روم سے وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو ایک دم میرے کان میں پڑا، سوال تھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور جواب تھا اللہ کو ایک ماننا۔ تو مجھے اسٹرائک ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے نکالنے کی۔ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ علامہ اقبال ابھی جوان تھے، جب لاہور میں پڑھتے تھے تو شاعری انہوں نے شروع کر دی تھی، تو انہوں نے شکوہ نظم لکھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، اور ان پر پھر فتوے لگے کہ مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہا ہے، تو نے ہم یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اس کا تو جواب علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھ کر دے دیا، اور سب خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا اور کھری کھری سنا دی گئی۔ علامہ اقبال اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے،
اس کے لیے انہوں نے اپنی شاعری میں ایک نیا کردار متعارف کروایا، ابلیس کا کردار. یعنی وہ باتیں کہ جو عام کہیں نہیں جا سکتی ہیں ایک مسلمان کی زبان سے، وہ ابلیس کی زبان سے کہلوائیں. بڑی خوبصورت نظم ہے ابلیس اور جبرائیل کا مکالمہ. اب اس میں ابلیس کہتا ہے جبرائیل سے، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ ہم نہیں کہتے، ہم جو دیندار بچہ ہو اسے کہتے ہیں یار میرا تو مولوی ہے، کوئی تھوڑا بہت رونق بھی تو ہونی چاہیے تھی، ہلا گلا بھی ہونا چاہیے تھا. اب یہ ابلیس کی زبان سے کہلوائی تو بالکل بری نہیں لگی. میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. اسی طرح ان کی بڑی زبردست نظم ہے جو آخری ایام میں انہوں نے کہی ہے، 38 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو ارمغان حجاز ان کی جو کتاب ہے اس کے اردو جو حصہ ہے اس کی پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. کمال کی نظم ہے. یعنی ایک تو انسانی تاریخ کا اس میں ایک احاطہ ہے، اور دوسرا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس نظم کو امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے تھے. اسی طرح کی ایک نظم ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. اس میں ایک شعر صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یعنی ویسٹ میں مسلمانوں کے خلاف جو پلاننگ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے زیر کرنا ہے، انہیں کیسے نیچا دکھانا ہے، اسلام کا وجود کیسے ختم کرنا ہے، اب وہ مغرب والے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں. تو علامہ اقبال نے مغرب کا دورہ کیا، ہم سب کرتے ہیں، وہاں تو ہم رنگینیاں دیکھ کے آتے ہیں. علامہ اقبال نے وہاں دورہ کیا تو کیا کچھ آبزرو کیا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایز لانگ ایز، یعنی اب ان کی جو پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، آپ نے نیٹ پر دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستانی جو ہیں وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں کافی پینے کے لیے، تو ساتھ ایک داڑھی والا آدمی جو ہے آ کے ساتھ والی میز پہ بیٹھ جاتا ہے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہے اس کے پاس ہو کے تعارف حاصل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں یہودی ہوں، رہبائی ہوں یہودیوں کا، اور میں یہاں جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کس موضوع پر آپ کا یہ تھیسس ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا تھیسس ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ہم فتح کر سکتے ہیں. تو وہ پوچھا مسلمان نے کہ آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے اس وقت ہم مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتے، اسلام کو فتح نہیں کر سکتے. تو یہاں ابھی ریسرچیں ہو رہی ہیں. علامہ اقبال کا 1938 میں انتقال ہو گیا، وہ اس سے پہلے جو ہے یہ بات کہہ کے گئے ہیں کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے کتابوں میں پڑھی، یعنی ہماری نسل جو ہے ہم نے اور پڑھی، اور آپ کے اساتذہ جو ہیں انہوں نے کچھ اس کے بعد کسی 10 سال بعد، کوئی 20 سال بعد پڑھی. اب آپ لوگ جو ہیں یوں سمجھیے کہ 40 سال یعنی میرے زمانہ طالب علم کے بعد آپ علم حاصل کر رہے ہیں، کالج اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے اس ڈسکرپشن کے اندر. ایک ڈسکرپشن تو آپ کو یاد ہوگی کہ آج سے 22 سال پہلے یعنی 90s میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی، اور ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں سیرت کے پروگرام ہوتے تھے، اور اس کا فارمیٹ کیا ہوتا تھا کہ مختلف دانشوروں کو، علماء کو دعوت دی جاتی تھی، وہ آ کر مختلف موضوعات پر سیرت النبی کا بیان کریں. اس کے بعد بھرمار آئی ٹی وی چینلز کی، اور انداز بدل گیا. اب تقاریر نہیں ہوتی، مذاکرے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرے میں اور تقریر میں کیا فرق ہے؟ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی مقرر آتا تھا، وہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی ذہنی سطح کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالتا تھا. اب کیا ہے، ایک اینکر ہے جو مذاکرہ کنڈکٹ کر رہا ہے، اور اس کی ٹریننگ کیا ہے، ٹرینڈ اینکر ہے. اس کی ٹریننگ کیا ہے کہ کسی کو اپنی بات نہیں کہنے دینی، بلکہ اپنی بات اس کے منہ میں ڈالنی ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ ریکور کرنی ہے. اب پروگرام شروع کرتا ہے، پہلے اپنے تینوں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہے، اور پھر پہلے مہمان سے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ بتائیں.
اب وہ تیار کر کے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی صداقت کے کئی واقعات نوٹ کر کے لایا ہوا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے ان واقعات کو آپ کے سامنے. اس کو بیچ میں روک کر وہ کہتا ہے کہ جی کیا کہنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھواتا تھا. دیٹ مینز ہی واز ٹرسٹ وردی. دوسرے مہمان سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے واقعات جو ہے وہ نوٹ کر کے لایا ہوا ہے اور وہ سنا رہا ہے. درمیان میں ٹوکتا ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کیا کہنے، وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی گئے تھے. اور تیسرے مہمان سے ریکویسٹ کرتا ہے آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتائیں. 5 منٹ انہوں نے بیان کیا، پھر وقفہ ہو گیا تاکہ سب کچھ بھول جائے. ایسی چیزیں دکھائیں گے وقفے میں تاکہ کوئی اگر تھوڑی سی دل میں نورانیت پیدا ہوئی تھی، کوئی دل جاگا تھا، وہ دوبارہ سو جائے. اور پھر ایک اور راؤنڈ لگایا جاتا ہے. آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو گیا. لوگ بڑے محظوظ ہوئے کہ واہ بھائی واہ، ستیہ ناش مولویوں کا، یہ واقعات تو کبھی ہمیں مولویوں نے سنا ہی نہیں، صداقت کے، دیانت کے، شرافت کے، اخلاق کے. آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو گیا اور آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت رسول تذکرہ ہی نہیں ہوا. ایک عظیم انسان کی حیثیت سے آپ متعارف ہو گئے، اور شاید جب آپ نے یعنی ڈگری لیول پر، کیونکہ اب لازمی ہے کہ نو ڈگری شیل بی اوارڈیڈ until and unless a candidate has passed a compulsory subject of Islamic studies and Pakistan studies. اب اسلامک اسٹڈیز لازمی ہے ڈگری کورسز کے لیے. اب اس میں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں، ان پر ابواب ہیں، نوٹس ہیں، مقالے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اب سب ان سب کا حاصل کیا ہے کہ یہ پروو ہو جائے کہ او ہی واز اے گریٹ مین. لیکن ہی واز جسٹ ناٹ اے مین. اوور اینڈ ابو دیٹ وہ اللہ کے رسول تھے. یہ بڑا ایک سٹل طریقہ ہے عزت نکالنے کا. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہو، اور جو مجھ سے میری عمر کے یا مجھ سے بڑے لوگ ہیں ان کا یہی معاملہ ہوگا. لیکن غیر محسوس طریقے سے، ڈراموں کے ذریعے سے اور مختلف جو اسکیچ چلتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ کوئی نہیں، یعنی ہر باپ اور بیٹے کے درمیان ایک نسل کا فصل ہوتا ہے. معلومات میں بیٹا ہمیشہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے، خواہ وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو. پھر بھی بہرحال وہ آج کے دور کی دنیا کے معلومات کو جانتا ہے، باپ کی وہ معلومات نہیں ہوتی. لیکن تجربہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بی ڈی ایس اکیڈمی میں تھا تو لندن سے ایسٹ مین ڈینٹل ہاسپٹل کے ایک کنسلٹنٹ آئے، انہوں نے کچھ لیکچرز ہمیں دیے. صبح لیکچر ہوتا تھا ان کا، اس کے بعد پھر وہ کلینک میں آ جاتے تھے. اس وقت ہماری ڈیوٹی تھی کنزرویشن ڈپارٹمنٹ میں، جہاں پیریڈونٹس کا سارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، مسوڑوں کا اور نیچے جو ہڈی ہے اس کا، پیریڈونٹس اس کو کہتے ہیں، پیریڈونٹولوجی. تو وہ راؤنڈ کر رہے تھے ہمارے اندر، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ یہاں جو لگا ہوا ہے کسی مریض کے دانت پر، یہ کیڑا مجھ سے اتر نہیں رہا. انہیں میرا انسٹرومنٹ پکڑا، میرا اسکیلر پکڑا اور یوں کر کے اتار کے مجھے دکھایا. جملہ ان کا یاد ہے، جینٹل مین ایکسپیرئنس از سم تھنگ دیٹ یو کین گین بائی نو ادر مینس. لیکن اب غیر محسوس طریقے پر، یعنی ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن رشتے کے اعتبار سے باپ چھت پر بیٹھا ہے تو بیٹا اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا پائے گا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ انسان تھے تو پھر ہمارے ان کے درمیان کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالیٹیٹیو فرق نہیں ہے.
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ یاد رہے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا امتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا اور میں آسمان پر بیٹھا ہوا پاؤں گا۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ غیر محسوس طریقے پر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی بحیثیت انسان، اس کو نمایاں کیا گیا ہے، بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ کم کیا گیا ہے۔ اور یہ کئی طریقے سے کیا گیا۔ اس میں ایک کیا تھا کہ ہمارے جو مذہبی حلقے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض جو ایکڈیمک ایشوز تھے ان میں پھنسا دیا، مثلا نور بشر کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں بریلوی حضرات جو ہیں وہ اسی پر سارا وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور تھے، اور ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ سارا زور اس پر لگا رہے ہیں کہ وہ ایک بشر تھے۔ حالانکہ ہر انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ روح جو ہے اللہ کا ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پھونکا ہے۔ جو انسان اپنی حیوانیت کو اس جسم کے تقاضوں کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے تو قرآن مجید ایک سے زائد مرتبہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ نرے چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب اس کا کنورس دیکھیے کہ جو شخص اپنی روحانی تقاضوں کو اپنے اوپر غالب کرے گا اپنے جسمانی تقاضوں پر، تو اس پر نور کا اطلاق ہو رہا، کیا غلطی ہے اس میں؟ لیکن احتیاط کیوں کی گئی ہے کہ اگر یہ عوام کے اندر آئے گا تو اندیشہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کا قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن لاجیکلی یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورے بشر بھی ہیں تمام بشری تقاضوں کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان کے اندر جو روح ہے وہ ایک نور ہے، اور چونکہ ان کے اوپر روح کے تقاضے غالب تھے لہذا ان کے اوپر یہ اطلاق جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو ایک موضوع بنا دیا گیا، اب دونوں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ کم ہو گیا، ایک طرف بشر ہونے کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، ایک طرف نور ہونے کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے غیر محسوس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کئی طرح سے کوششیں ہیں۔ آج بھی یعنی جو ہمارا دشمن جو آرگنائزڈ کوشش کر رہا ہے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کو فتح کرنے کے لیے، وہ لے دے کر وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریکولم میں، سیرت کے بیان میں، اب جو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا زیادہ تذکرہ کرتا ہے وہ عالم ہمیں پسند نہیں آتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ سورۃ احزاب میں ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد یا مومن عورت کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کوئی حکم دیں اور اس کے پاس وہ اختیار کرے کہ رہے باقی کہ میں کروں کہ نہ کروں۔ یہ اختیار انسان کے پاس بھی، بندہ مومن کے پاس نہیں رہتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، یہی بات سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ تم فلسطین کو لڑ کے فتح کرو اور پھر وہاں پر تورات کو نافذ کریں گے ہم۔ قوم نے انکار کر دیا، نہیں وہ تو بڑے قداور لوگ ہیں، بڑے تکڑے لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں اس کو لے کے اور آپ لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو سورہ صف میں الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کے بعد الفاظ پڑھیے گا فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے انہوں نے منہ پھیر لیا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان کر اس کا حکم نہ ماننا یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا آفینس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس پر بھڑکتا ہے۔ لیکن اب مختلف طریقوں سے میں نے بتا دیا کہ ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے کوریکولم میں کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب غور کیجئے گا
جو بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ ذرا غور سے دیکھیے گا. میری آج کی گفتگو کے بعد آپ غور کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش ہے. یہ جو دو میں نے آپ سے کلمے تک بتائے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی شخص جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اب سازشیں دیکھیے، ہمارے جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں وہ ان کے اندر رہتے ہوئے بڑے نئے نئے چکر وہاں چل رہے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ 90s سے ویسٹ میں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کا. اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کیا ہے کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی وہ فورٹ نائٹلی یا ایوری منتھ وہ ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور اس میں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں. اب ظاہر ایک کامن فورم ہے تو اس پہ کامن گفتگو ہی ہوگی نا. اگر ڈفرینس آف اوپینین سامنے لایا جائے گا تو لڑائی ہوگی. اور ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے؟ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مشترک کیا ہے؟ ایمان باللہ. ان سب کے درمیان مشترک کیا ہے؟ ایمان بالآخرت. ان سب کے درمیان مشترک کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. ٹھیک ہے جی. اب رسالت میں یہودی جو ہیں وہ پچھلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت زکریا تک وہ آتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سب کو مانتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کو، حضرت یحییٰ کو نہیں مانتے. اب آ جائیں عیسائی، وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھی اون کرتے ہیں لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. اچھا، اب اس کا اثر کیا ہے کہ یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کر کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، میں لنڈن میں ایک جگہ درس دے رہا تھا تو ایک بڑے دیندار مسلمان جو ایک مسجد کے پریزیڈنٹ رہے ہوئے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو درس ختم ہوا تو ایک دم انہوں نے مجھے سوال داغ دیا. سوال کر دیا نہیں کہہ رہا، سوال داغ دیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ساڈے مولوی یہودیاں تو عیسائیاں نو کافر کیوں کہندے ہیں؟ اب سوال سنیے گا. جبکہ قرآن مجید تو ان کو اہل کتاب کہتا ہے، ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، لیکن ہمارے مولوی ان کو کافر کہتے ہیں. اب اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ پتہ نہیں گہرائی تک پہنچے کہ نہیں پہنچے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں جن میں کفار کو کنڈیم کیا گیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے. سافٹ کارنر پیدا ہو گیا ان کے اندر. اب اللہ تعالیٰ اس وقت میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، میری سورہ بینہ کی آیت کی طرف ذہن منتقل کر دیا اللہ نے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں خان صاحب، مولوی نہیں کافر کہتا ان کو، قرآن مجید انہیں کافر کہہ رہا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. تو قرآن مجید خود انہیں کافر کہہ رہا ہے. کیوں؟ اسی سے پھر یہ سبجیکٹ میرے ذہن میں پورا پھر ڈیولپ ہوا کہ دین میں اصل حیثیت جو ہے ہمارے دین میں وہ محمد رسول اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ کی نہیں ہے. شاید یہ آپ کو عجیب سی بات لگے، میں ایکسپلین کرتا ہوں. ہمارے کلمے کے دو جز ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر کوئی شخص، اچھا اول تو کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی. میں نے سوال کیا نا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ایک لفظ میں اسلام کو بیان کریں تو آپ میں سے اکثر کہیں کہ دین توحید ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ اسلام لا الہ الا اللہ ہے تو پھر اس میں سکھ بھی آ جائیں گے، اس میں یہودی بھی آ جائیں گے. اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں نا، ابھی آپ کے پاس نیٹ ہوگا، ابھی دیکھ لیں بے شک، اور وہاں جوئش ڈاکٹرنز جو ہیں آپ ٹائپ کریں تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ عرفان مفسر پڑھ رہے ہیں. یہودی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، اور تقدیر تک کو مانتے ہیں. تو پھر کیا مسلمان ہو گئے وہ؟ ہرگز نہیں. مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص واضح الف، جتنا مرضی وہ موحد ہو، اللہ تعالیٰ سے جتنا مرضی پیار کرتا ہو،
جب تک وہ واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر نہ سمجھے، یعنی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھے، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. وی شوڈ بی ویری سرٹن اباؤٹ اٹ. اس میں کوئی ہمیں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہمیں بیک فٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا تاج ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہمارا کوئی منہ ہے کسی کو دکھانے کے لیے. پریزنٹیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں. آج دنیا میں جو نظام سب سے زیادہ قائم اور دائم ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیٹ کا تصور. کبھی آپ نے غور کیا، آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں، کہ حکومت اور اسٹیٹ میں فرق ہے. اسٹیٹ کے 3 پلرز، ایگزیکٹو، لیجسلیٹر اور جوڈیشری، یہ کس نے بنائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائے. پہلے بادشاہتیں ہوتی تھی، بادشاہ یوز ٹو بی ایوری تھنگ، وہ قانون بھی تھا، جو اس کی زبان سے نکل گیا وہ قانون ہے اور وہی ججمنٹ ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیثیت کو 1/3 پہ ریڈیوس کیا، اپنے آپ کو ایگزیکٹو ہیڈ بنایا اور جج کا عہدہ بنایا، قاضی کا عہدہ بنایا، جوڈیشری علیحدہ کر دی. اور اس جج نے انہیں سمن کیا، اس کی عدالت میں پیش ہوئے خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، اور مجلس شورا بنائی اور ہر اہم ایشو اس میں لے کر گئے اور قانون سازی کی، اس میں کی مقننہ بنائی. تو یہ ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو مختلف طریقوں سے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی ہمیں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو باقاعدہ ان کے دشمن ہیں، لیکن کچھ ہیں کہ جو انہیں اون تو کرتے ہیں، لیکن ان کی لائی ہوئی اصلاحات کو دین کے اندر وہ اہمیت نہیں دیتے. یہ کیا ہے؟ وہ انہیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش ہے. تو جب ہمارے بڑے، یعنی میں اور آپ، ہم اس سب کانٹیننٹ کی پیدائش ہیں، پیداوار ہیں. کچھ نسلیں پہلے میرے ماں باپ، میرے آبا و اجداد بھی ہندو تھے، اور آپ میں سے اکثر کا معاملہ بھی کیا ہے؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں. بقول علامہ اقبال، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. جب ہمارے بڑے کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے تو ہندوؤں کو تشویش ہوئی، کیوں؟ کہیں ہمارا مذہب ختم نہ ہو جائے. تو ہندوؤں کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے کہ وجہ کیا ہے، کیوں لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ اصل میں ہم جو یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یہ ایک اللاجیکل سی بات ہے، اس لیے لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں. تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کے تجزیے کے مطابق پھر انہوں نے ہندوازم کا ایک توحیدی ورژن نکالا. ہندوازم کا توحیدی ورژن سکھ مذہب ہے. نیٹ پر آپ دیکھتے رہتے ہیں بابا گرو نانک کے بارے میں کہ وہ مسلمان تھا، اس نے حج کیا تھا. یہ کیا تھا کہ بابا گرو نانک نو ڈاؤٹ موحد تھا. آج بھی آپ یعنی بسوں میں بائی ڈیفالٹ دیکھنی پڑتی ہیں یہ پنجابی موویز بھی، تو وہاں میں نے نوٹ کی یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں. جو ہمارا پچھلا موضوع تھا رب ہمارا، تو سکھ جو ہیں وہ پنجابی میں اللہ کو رب کہتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں. کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، جتنا مرضی خوش اخلاق ہو، جتنا مرضی دیانتدار ہو، جتنا مرضی سچا ہو، ویل بیہیونگ ہو، جب تک وہ واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 اجزاء ہیں. اول تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم اس کو دین کا اختصار کریں. یہ بھی سب طریقے ہوتے ہیں نا، ایک چیز کو ڈیمینش کرنے کے یا اس کو ذرا چھوٹا کرنے کے. نئی نئی باتیں. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین توحید کے ماننے والے ہیں. ان دونوں حصوں میں سے بھی اگر کوئی مصیبت آئی گئی ہے کہ آپ نے اختصار کرنا ہے، تو ہمارے کلمے کا اختصار لا الہ الا اللہ نہیں، محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ انکلوسیو نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے. اس لیے کہ ہماری جو پرانی کتابیں ہیں عقائد کی، ان میں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے, کیا تعلیمات لے کے آئے؟ پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. تو محمد رسول اللہ میں تو لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے, لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے محمد رسول اللہ آٹومیٹکلی اس میں شامل نہیں ہوتا. تو ہمارے کلمے کے دو اجزاء ہیں اور یہ دو ہی رہیں گے. جو ان میں سے ایک کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ سازش کرتا ہے دین اسلام کے ساتھ. اور ہمارے دشمنوں نے ہمیں قائل کر لیا ہے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے تو شاید ہم مسلمان ہو جائیں گے, یا یہ کہنا کہ اسلام دین توحید ہے, یا بچوں کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا ہے. ہرگز ہرگز نہیں. ہمارا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں مختلف وقتاً فوقتاً, یہ ایسے ہی نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2003 2004 میں 2002 میں ایک رو چلی سوات کے اندر کے گلے کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کو. یاد ہے آپ کو؟ اس وقت تو آپ اتنی سمجھ آپ سب لوگوں کو ہوگی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہوا تھی حرکت. اچھا, ہمارے جو عزیز و اقارب امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کے بھی یقیناً ہوں گے سب کے, تو ان سے ایک بات پوچھیے گا کہ آپ کے گھر میں کبھی ایف بی آئی تو نہیں آئی؟ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن, امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے انٹیلیجنس کا. تو کہیں گے ہاں دو دفعہ آئے ہیں. طریقہ کار کیا ہے ان کا کہ باقاعدہ ٹیلی فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کر آتے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, چائے شائے پیتے ہیں اور آپ کو انٹرویو کرتے ہیں. آپ کی پوری فائل پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے ای میل پر تک وہ دیکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. پوچھیں گے اچھا یو بلانگ ٹو پاکستان؟ ہو یس. یو مسٹ نو مودودی. اب کوئی شخص جو ہے وہ مولانا مودودی کو کتنا ہی معتقد ہو, اس کی بیسمنٹ میں ان کی 6 کی 6 جلدیں پڑی ہوئی ہوں تفسیر کی, لیکن وہ ڈر کے مارے مکر جائے گا کہ مجھے فنڈامنٹلسٹ لیبل کر کے مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, تو وہ مکر جائے. ہو مودودی؟ آئی ڈونٹ ہرڈ آف ہم. جھوٹ بولا, حالانکہ پتا ان سب کو ہے کہ اس کا کس گروپ سے تعلق ہے, کس طرح کا مسلمان ہے. مکر گیا, دل ہی دل میں مسکراتے ہوں گے. مکر گیا, اس نے مولانا مودودی کو ڈسون کر دیا. مسلمان تو رہا نا, ٹھیک ہے نا. مولانا مودودی کو ڈسون کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. اسی طرح کوئی شخص ڈاکٹر سارم صاحب کا بڑا معتقد ہے, اور جب کیسٹوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا ویڈیو کیسٹ کا, تو کئی لوگ میں نے دیکھے امریکہ میں 100 200 ویڈیو کیسٹ ان کے گھر میں پڑے ہوئے ہوتے تھے. اب پوچھا کہ یو بلانگ ٹو لاہور, یو مسٹ نو ڈاکٹر اسرار. وہ مکر جائے کہ ہو ڈاکٹر اسرار؟ آئی ناٹ ہرڈ آف ہم. اسے پھر جھوٹ بولا, برا کیا, لیکن ڈاکٹر سارم صاحب کو ڈسون کرنے سے اسلام تو نہیں جاتا. اب ایک دفعہ پوچھ کے پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ جو سوات میں گلے کاٹے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ اب واقعہ ہوتا ہے وہاں سوات میں, اور ایک پلاننگ کے تحت اس واقعے پر سارے ٹی وی چینلز پر مذاکرے ہوتے ہیں, اور اس میں دانشوروں کو بلا کر, قانون کے ماہرین کو بلا کر, یہاں تک کہ مولویوں کو بلا کر پوچھا جاتا ہے کہ یہ گلا کاٹنا کیسا ہے. اور وہ بیچارہ کہتا ہے کہ بہت بہت برا ہے, کوئی اس میں اسلام میں گنجائش نہیں ہے اس دہشت گردی کی, یہ سفاکی ہے, درندگی ہے. اب جو کچھ ٹی وی چینلز پر اس مسلمان بھائی نے سن رکھا تھا وہ بھی ان کو جواب دے دے گا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک دفعہ وہ چلے گئے پوچھ پاچھ کے, اور پھر کیا کیا طریقے انہوں نے بنائے ہیں. یعنی 9/11 کے بعد یعنی یہ سیریز آف لاز ہے جو چینج ہوئے ہیں ویسٹ کے اندر. وہ جو آزادی وہاں پر جس کا وہ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے ہاں آزادی ہے آزادی ہے آزادی ہے, اس کے سارے انہوں نے سلب کیے کہ کسی بھی شخص کو, راہ چلتے شخص کو پکڑ کر 11 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے فار انٹروگیشن. نعمان علی خان بھی یہ انٹروگیشن ایک دفعہ بھول چکے ہیں 11 گھنٹے والی. تو اسی طرح آپ کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو 9 گھنٹے تک ڈیٹین کیا جا سکتا ہے فار انٹروگیشن. اب آپ فیصل آباد سے چلے ہیں, آپ نے امریکہ جانا ہے, تو صبح 4 بجے آپ کی فلائٹ ہے, 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر رپورٹ کرنا ہے. تو آپ یہاں سے چلے تو وہ ساری رات آپ کی گئی,
اس کے بعد 18 گھنٹے کا سفر ہے. ہوائی جہاز کے اندر بہت کم لوگ ہیں کہ جو سفر کے دوران گہری نیند سو سکتے ہیں، ورنہ تھوڑی بہت اونگ آئی بہرحال یعنی آپ تقریباً 36 گھنٹے جو ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں. آپ لینڈ کیا آپ نے نیو یارک ایئرپورٹ پر یا شکاگو ایئرپورٹ پر، آگے انہوں نے آپ کو 9 گھنٹے کے لیے ڈے ٹرین کر لیا. اب ایک دفعہ تو گزار لیا، لیکن جب وہ سمجھیں گے کہ اب مسلمان اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اون کریں، پھر وہ دوبارہ ایسا ہی کوئی ہنگامہ کریں گے گلے کاٹنے والا، اور پھر پوچھیں گے کہ یہ گلا کاٹنا کیسا ہے. وہ مسلمان بھائی کہے گا کہ یہ سب فاقی ہے، درندگی ہے. یہ واقعہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ اچھا وہ جو مدینے میں محمد نے 700 افراد کے گلے کاٹے تھے، اس کے بارے میں تمہارا کیا تبصرہ ہے؟ اب یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شان، ہماری آن ہے، ہمارا ایمان ہے سب سے بڑھ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. دین فریضہ بہت بات کی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے اشارے میں، کنائے میں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ پر تنقید کر دی، اس پر اپنا کنسرن ظاہر کر گیا، میری جان پتہ نہیں بچے گی کہ نہیں بچے گی. کروں گا تو میں اس لیے نا کہ میری جان بچ جائے، مجھے گٹانما میں بے میں نہ بھیج دیں، مجھے مار نہ دیں، پتہ نہیں یہ بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، لیکن میرا ایمان جاتا رہے گا. اور ہمارا سرمایہ ہے کیا؟ مسلمان کی دنیا میں کوئی عزت ہے؟ ہم 8 ملکوں میں شامل ہیں، G15 میں شامل ہیں؟ نہیں ہیں. تو ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا واحد سرمایہ ایمان ہے، اور ایمان کے معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. تو اگر مجھے ایمان کی فکر ہوگی اس وقت، تو پھر میں حضرت ابوبکر کی سنت پر عمل کروں گا اور یو ٹرن لے لوں گا. حضرت ابوبکر کی سنت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے اگلی صبح بیان کیا کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو لوگ بڑے ہنسے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کی معاذ اللہ مت ماری گئی ہے. یہ دیکھو کیسی بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے. ابو جہل بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا. بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر چونکے، انہوں نے کہا کہ یہ بات محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا ہاں. اس نے کہا پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مان چکا ہوں. تو ایک ہی راستہ ہمارے لیے. ابھی ہم نے کہا تھا کہ گلے کاٹنے درندگی ہے، سب فاقی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ہو تو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کرتا ہے، ان کی ہر بات کو اون کرتا ہے، ان کے ہر ایکٹ کو اون کرتا ہے. فوراً ہمیں یو ٹرن لینا چاہیے کہ تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، مجھے گولی مارنی ہے مار دو، میری کھال ادھیڑنی ہے جیتے ہوئی جی ادھیڑ لو، مجھے تم نے گٹانما بے میں بھیجنا ہے بھیج دو، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. آئی اسٹینڈ بائی ہم. میں ان کے ہر ایکٹ کو اون کرتا ہوں، میں ان کے ہر قول کو اون کرتا ہوں، میں انہیں پورا پورا اون کرتا ہوں. تو نے جو کرنا ہے میرا کر لو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. تو باقی کچھ ہونا ہو انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہ جائے گا. یہ سارے کے سارے جو ہے نا دھندے، اصل میں مصیبت کیا ہے کہ ہم نے ادھار کھایا ہوا ہے کہ باقی ہر چیز پڑھنی ہے، سیرت نہیں پڑھنی. ایک طرف ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کو اپنا ایمان مانتے ہیں، لیکن ایک فرض ہے ہم پر، ایک ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم میں سے ہر شخص یہ لازم کرے، بلکہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی کتاب سیرت کی ضرور پڑھیں گے. آبجیکٹو سیرہ، کہ سیرت پر مقالات نہ ہوں، بس آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک پوری سیرت جو ہے وہ بیان کرے اپنے پسند کے مسلک سے. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو رحیق المختوم پڑھیے، اگر آپ کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے تو بریلوی عالم کے آپ پڑھیے. یہ اپنے جو تھے
نام اب بڑھاپے میں بھول جاتے ہیں، نام زبان پر نہیں آتے، لیکن بہرحال جو بھی آپ کے خاص مسلک کے علماء ہیں ان کی سیرت پڑھی، ان کی لکھی ہوئی، اور اس سے انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کو یاد رکھیے. یعنی ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک کیلنڈر تو کم سے کم یاد ہونا چاہیے کہ 5 سال تک آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہے، پھر 6 سال کی عمر میں آپ کے والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہوا، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ کا وحی کا آغاز ہوا، اس کے 3 سال کے بعد آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا، سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم 10 نبوی تک شیب ابی طالب ہوئی. بڑا سخت، بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ایونٹ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو سزا دی گئی اس بنیاد پر کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہی سزا تھی نا، یہی جرم تھا، اور کیا جرم تھا. اس کے بعد پھر شیب ابی طالب سے باہر آئے ہیں تو آتے ہی آپ کو 2 صدمے جھیلنے پڑے ہیں. سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. اس کے بعد پھر ایک چیز جو ہے وہ اکثر سیرت نگار کھا گئے ہیں، اور وہ بڑی زیادتی ہے کہ آج تک بھی دیہاتوں کے اندر جب کوئی بڑا مرتا ہے تو کسی اگلے شخص کی دستار بندی ہوتی ہے کہ اب یہ ہمارے خاندان کا سربراہ ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے ابو طالب مر گیا جو کہ خاندان کا سربراہ تھا، اس کے بعد وہ خاندان کا سربراہ ہی نہیں ہے. وہ ابو لہب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. یہ وہ وقت تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا کرشی کا حلیف. آج بھی آپ سعودی عرب جائیں یا دبئی میں جائیں تو آپ کا کوئی کفیل بنتا ہے، اور اگر وہ آپ کا خروج لگا دے کہ گیٹ آؤٹ، آپ کی کتنی اچھی جاب کیوں نہ ہو، یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ. کفیل اس وقت کیا تھا؟ کوئی ضامن ہو تو ہو سکتا ہے. اب چونکہ آپ بنو ہاشم سے نکال دیے گئے، دیر بھائی آپ قریش سے نکل گئے، اب آپ مدینہ مکہ میں نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا آپ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے باہر آ گئے. 2-3 سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو، انہوں نے نہیں پناہ دی، تو آپ طائف گئے کہ شاید وہاں سے کوئی سپورٹ آپ کو مل جائے. جب وہ سپورٹ بھی آپ کو نہیں ملی پھر واپس مکے آ گئے. اگر آپ دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے گئے ہوتے تو پھر اگلی بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے، آپ واپس تشریف لے آئے، اور واپسی پر آپ کی زبان مبارک پر وہ مناجات آئی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا جیسے مرضی مجھے ستا لے. لیکن کیونکہ یہ فریاد، یہ شکوہ میرا نہیں تھا، عبد السمیع کا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا، لہذا ساتھ ہی کہا اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو تیرے چہرے انور کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے جواب میں میرے نزدیک وہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے وہ اسی کے جواب میں آیا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. یعنی میرے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کراؤں، اللہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو میں مشورہ دیتا کہ پہلی وحی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا، پنڈال سجا ہوا ہوتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اسٹیج پر تشریف لے جاتے، تالیوں کی گونج میں آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے کام خوب آتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ باہر سے پٹ کر آئے روتا ہوا، اس کی ماں صرف یوں ہاتھ پھیلا کر کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا تھا، آپ کی زبان پر فریاد آئی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ پر دست شفقت رکھنے کے لیے، آپ کو گلے لگانے کے لیے بلایا تھا کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں. یہ کب واقعہ پیش آ رہا ہے؟ معراج کب ہوئی ہے؟ 11 رجب کی 27ویں شب کو. رجب کا اینڈ ہے. اب اس کے بعد پھر رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحجہ. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑکی کھولی.
مدینے کے آئے ہوئے چند افراد سے آپ کی مینا میں رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی. رات کے اندھیرے میں کیوں، یہ بھی سمجھ لیجیے. ابو لہب بدبخت جو آپ کا سگا تایا تھا لیکن سب سے بڑا مخالف تھا، وہ دن میں آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا. آپ جس شخص سے کوئی بات کرنے لگتے تھے پیچھے سے بولو یہ جادوگر ہے، تم پہ جادو کر دے گا، وہ بھاگ کے پر چلا جاتا. رات کے اندھیرے میں آپ نے ان 5-6 افراد سے ملاقات کی، انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کے رسول ہوں. تو انہوں نے ایک دوسرے سے نوٹس ایکسچینج کیے. وہی تو نہیں کہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، اس لیے آپ کا تذکرہ تو تورات و انجیل میں، زبور میں، سب میں تھا، تو یہ وہی تو نہیں کہیں. وہ کہتا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. ہاں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو نہیں کہیں. میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. خوش قسمت لوگ تھے نا. اب وہ چلے گئے واپس. اگلے سال جب حج پر آئے پھر مینا میں ملاقات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس دفعہ وہ ایک ریکویسٹ لے کے آئے تھے. وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے بہت دور ہیں، روز روز آنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. آپ ہمیں کوئی معلم، کوئی مدرس عطا کر دے جو ہمیں وہاں بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھاتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ نوجوان صحابی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا تھا، کپڑے بھی اتروا لیے گئے تھے. یہ کپڑے بھی تمہارے مشرک باغ کے ہیں، کاٹ دو. یہ صحابی ان کا انتخاب ہوا. انہوں نے 1 سال وہاں قرآن مجید پڑھایا، لیکن پڑھایا چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں گھوڑ کے پلایا تھا یا قرآن مجید ان کے خون میں انجیکٹ کیا. علامہ اقبالی کا فارسی کا شعر ہے بڑا خوبصورت کہ چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. یہ قرآن عجیب کلام ہے کہ جب یہ کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے. جب وہ شخص بدلتا ہے، اس میں اندر تبدیلی آتی ہے، تو اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے. پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں نا، یعنی ویو آپ سمجھتے ہیں، پوائنٹ آف ویو، اینگل آف ویژن. آپ اس اینگل سے اس پوڈیم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی اور شکل ہے، سامنے سے دیکھ رہے ہیں اور ہے، اس طرف سے دیکھے تو اور ہے. تو جب اندر قرآن مجید داخل ہو جاتا ہے تو پھر ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. پہلے دنیا اور اس میں آگے بڑھنا، مال کمانا، عہدہ پانا، یہ انسان کو بڑا مرغوب ہوتا ہے، اور آگے بڑھنا اور ایکسل کرنا اور ایکسل کرنا. لیکن جب قرآن مجید اندر داخل ہوتا ہے تو پھر آخرت عزیز ہو جاتی ہے. یہی کیوں نا صحابہ کرام میں، یہی ہوتا ہے مسلمانوں میں. تو چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. یہ ہمارے ہاں جو مختلف خاندان ہیں نا، راجپوت ہیں، جاٹ ہیں، پٹھان ہیں، یہ لڑاکے خاندان ہیں. ان کو لڑ بھڑ کر مزہ آتا ہے، بس چودر رہنی چاہیے، منہ چھو کر کہ. اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو شیخ فیملی ہے اس کو اپنے کاروبار سے غرض ہوتی ہے، وہ اوائڈ کرتی ہے لڑائی جھگڑا کہ دکان خام خواہ بند نہ کرنی پڑ جائے. اور کسان جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کا کنسرن کھیت ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے. آج جمعہ ہے، آج شام کو پانی لگانا ہے، لہذا وہ کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی پنگا نہیں لے گا کہ اس کا یہ کام جو ہے یہ کہیں مس نہ ہو جائے. پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڑیاں دینا مرن دی ویل نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ اس کا کنسرن کھیت، فصل، باغ ہوتی ہے. تو مدینے کے لوگ کاشتکار تھے. اور غزوہ بدر میں اب عتبہ بن ربیعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کسانوں سے لڑا کر، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور صحابی جو ہیں وہ سامنے آئے تھے اور غزوہ بدر شروع ہوا تھا. اب وہی کسان جب ان کے اندر قرآن مجید اتارا حضرت مصعب بن عمیر نے، اب وہ شیر ہو گئے اور عرب کے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائلم دے دی انہوں نے. اور اگلے سال وہ آئے، 75 افراد تھی، 3 عورتیں بھی تھیں، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں مدینہ، ہم آپ کو اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی. اب وہ آپ کی جدوجہد میں شامل ہوئے تو آپ نے ان سے بیعت لی. 12 نقیب مقرر کیے ان کے اندر کہ ان کا کہنا ماننا سیکھو، پریکٹس کرو اس کی. اور یہ پریکٹس اسلام کا جزو لا ینفع ہے. 5 وقتہ نماز کیا ہے؟ آپ کا ایک امام ہے، وہ غلطی بھی کرے تو آپ کو اس کے ساتھ غلطی کرنی ہے. یہ ہمارا ڈسپلن ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھانا چاہتا ہے اجتماعیت کے اندر. تو
بیعت عقبہ ثانی ہو گئی اور اس کے 3 ماہ بعد ربیع الاول میں آپ منتقل ہو گئے. سن 2 ہجری رمضان میں غزوہ بدر ہوا. سن 3 ہجری شوال میں غزوہ احد ہوا. سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. 9 ہجری کا حج جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر بنا کر بھیجا. مسلمانوں نے اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا. سن 10 ہجری کا حج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، آخری حج ہے جس میں آپ کا وہ مشہور خطبہ ہے. ربیع الاول سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ یہ لازم سمجھتا ہوں میں کہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت چلتی پھرتی معلوم ہو کہ اب یہ ہو رہا، اب یہ ہو رہا تھا، اب یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا. جیسے ہماری اپنی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں نا. آپ نے پرائمری کو اسکول سے پاس کی، آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، آپ نے انٹر کہاں سے کیا، کب آپ اسکین کالج میں آئے، یہاں کیسے آپ کی گزر رہی ہے، آپ کو یاد ہے نا. یو انجوائے دس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر یہ حق ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے. ہر وقت اس کا ایک نقشہ ہمارے سامنے ہو، تب ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ بنتا ہے کہ ہم واقعی انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں اور یہ دین کا تقاضا ہے. تو اب یہ ساری کوششیں، یہ نئے نئے رول، یہ سب کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے دشمن کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارا ایمان ہم سے چھین لے. یعنی ایئرپورٹ پر یا ویسے ڈیٹین کر کے وہ خوش ہوتا ہے اس بات کر کہ مسلمان نے محمد کو ڈسون کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم طے کریں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمیں مار دیا جائے، ہم پر تشدد کیا جائے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون نہیں کریں گے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے بحیثیت رسول، ان کے ہر ایکٹ کو، ان کے ہر قول کو، ان کے چشم و ابرو کے اشارے کو بھی اون کریں گے کہ وہ بھی ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک تھا. تب شاید وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. تو آج کی گفتگو میں نے شروع کی تھی محمد الرسول اللہ. یہ عربی کے لحاظ سے یہ پورا جملہ ہے. محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے. محمد سبجیکٹ ہیں تو رسول اللہ پریڈیکیٹ ہے، جس کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمیں اپنے اس ایمان پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیا کہ ہمیں ان لوگوں کے گھروں میں پیدا کر دیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے تو ہم مسلمان ہو گئے. ہر دم دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کلمے پر ہمیں موت دے. ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کرتے ہوں، انہیں اللہ کا رسول مانتے ہوں، ان کی ہر بات کو درست سمجھتے ہوں، ان کے ہر قول کو اون کرتے ہوں، ان کے ہر ایکٹ کو اون کرتے ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ہر ایکٹ کو، ان کے ہر قول کو اون کرتے ہیں. یا اللہ تو نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اسی حالت میں اس دنیا سے لے کر جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.